الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ نور 24 نمبر سورت، اس کی 56 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رسول کے حکم پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. تو پچھلے جمعے روزے کے بارے میں بیان ہوا تھا، آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوگا. پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ تب لاگو ہوتی ہے جب آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال اس کے پاس آئے 1 سال ہو جائے پھر. لیکن ہمارے علاقے میں عام رواج یہی ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل آج انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. یعنی یہ کام ساری زندگی کرنا ہے، ایک آدھ دن کا کام نہیں ہے. اور رحمت کا اصل سبب رسول کریم علیہ السلام کی تابعداری. تو زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو ہے پاک کرنا اور دوسرا ہے بڑھانا، نشو و نما دینا. یعنی اس سے مال میں برکت ہوتی ہے. مکی صورتوں میں زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا ہے، یعنی مکہ میں بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. مکہ کی صورتوں میں وہاں پر صدقہ استعمال کیا گیا کیونکہ پہلے دن سے ہی نماز اور اللہ کی راہ پر کچھ دینا یہ لازم کر دیا گیا تھا. اس میں انسانی کمزوریوں کا علاج ہے. جو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، غفلت اور نسیان جس کو کہتے ہیں، اس کا علاج ہے نماز، بشرطے کہ اقامت صلاۃ ہو. اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ جو تفسیر جلالین میں 2 لفظوں میں انہوں نے لکھ لیا. کیا بات ہے ان کی، دونوں بزرگوں کی، جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی. انہوں نے کہا کہ اے بے حقوق ہاں، اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ اس کے سارے حقوق کے ساتھ اس کو ادا کرنا. یعنی پاکیزگی بھی ہو، وقت ہو، دھیان سے پڑھے، سنت رسول کے مطابق پڑھے. تو جو غفلت اور نسیان ہے یعنی بھول جانا ہے اللہ پاک کو، اس کی یاد دہانی کے لیے نماز مقرر کی گئی. یہ جو دنیا کا پیار اور محبت ہے اس کا علاج زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرار دیا گیا. یہ جو انسان پر شہوت غالب آ جاتی ہے اس کا علاج روزہ قرار دے دیا گیا. اور حج ان سب کا مجموعہ ہے کہ اس میں اللہ کی یاد بھی ہے، اس میں مالی خرچ بھی ہے، اور اس میں دنیا سے محبت بھی کم ہوتی ہے کیونکہ جب گھر بار ہی چھوڑ دیا تو موت کی تیاری شروع کر دی. زکوٰۃ کن پر فرض ہے، یعنی نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ جو چیز کسی نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے وہ اس کے مال میں شامل ہوگی. سونا، چاندی، نقد روپے، پرائز بانڈ، کوئی سرٹیفکیٹس پڑے ہیں اس کے پاس، کوئی بانڈز پڑے ہیں، کوئی چیز بھی ہے اس کے پاس، وہ تو ہے نقدی کی شکل. لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے. مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے ہر وہ چیز جو آپ نے
بیچنے کی نیت سے خریدی وہ مال زکوٰۃ میں شامل ہوگی، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ مربوں کے مربع زمین ہے۔ یعنی کسی آدمی نے اس نیت سے خریدی کہ جب بھی اس کی اچھا ریٹ لگے گا میں اس کو بیچ دوں گا، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے مال تجارت میں شامل ہو جائے گی، اس کے مال میں شامل ہو جائے گی جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اس دور میں نصاب زکوٰۃ عموماً جو اعلان کیا جاتا ہے، جو کل بھی اعلان ہوا، 1,39,137 روپے، یہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے انہوں نے کیا ہے۔ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ اتنے پیسوں میں سال نہیں گزر سکتا کسی کا، لہٰذا اس دور میں جب کہ چاندی اور سونے کی قیمت میں بہت زیادہ فرق ہے تو نصاب زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا کو مقرر کیا جائے، تاکہ لوگوں کے پاس اتنا تو پیسہ ہونا کہ وہ اپنا سال گزار سکے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس اتنا نصاب کے مطابق مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن وہ خود بہت زیادہ مقروض ہے، کسی وجہ سے اس پر بہت زیادہ قرض بھی ہے، تو وہ جتنی زکوٰۃ اس پر لاگو ہوتی ہے وہ دے گا، اور جتنا اس پر قرض ہے اس کی امداد حکومت کرے گی، جو بھی وقت کی حکومت ہے۔ اس کی دلیل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے ان کو، ان کے دور میں کسی علاقے میں چراگاہیں تھیں اور وہاں پر ہر آدمی کے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں گھوڑے تھے، کیونکہ چراگاہ تھی، نہ ان کو چارہ ڈالنا، ان کو پانی پلانا، تو چراگاہ میں جتنے مرضی جانور رکھ لو۔ تو وہاں پر کوئی وبا پھیلی اور لوگوں کے بہت زیادہ جانور مر گئے، لیکن پھر بھی اتنے بچ گئے کہ ان پر زکوٰۃ لاگو ہوتی تھی۔ تو وہاں کے گورنر نے حضرت کو خط لکھا کہ لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اب بھی ان کے پاس اتنے گھوڑے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، مجھے حکم فرمایا کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت نے اس کو خط لکھا کہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ان سے لے لو، اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ سرکاری خزانے سے پورا کر دو۔ یہ ہے اسلام۔ 1/40 لیا، 2.5% لیا، مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں، تو اس کو کروڑوں اربوں روپے واپس کیا، تو کیوں نہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے ڈنڈا پکڑو اور سب کو مارنا شروع کر دو، یہ نہیں اسلام۔ اسلام بنیادی طور پر ہمدردی ہے۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے، خاص طور پر کاروباری حضرات کو، وہ یہ ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ زکوٰۃ دے گا یا جس نے قرض دیا ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دلیل کی بنیاد پر فتویٰ یہ تھا کہ جس نے قرض لیا ہے زکوٰۃ دے گا وہ، جس نے قرض دیا ہے اس کو ڈبل جرمانہ نہیں ہوگا۔ ایک تو اس نے قرض دیا ہے، دوسرا زکوٰۃ بھی وہی ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں قرض کے، زکوٰۃ وہ دے گا۔ اس کی دلیل موطا امام مالک حدیث کی ابتدائی کتابوں میں سے کتاب الزکوٰۃ، باب ہے قرض کی زکوٰۃ، اردو ترجمہ کسی کے پاس ہو تو صفحہ 239۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، روایت نمبر 10,359، اور جو میرے پاس نسخہ ہے اردو ترجمے والا، اس میں ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ 426۔ دیوبندیوں میں سے مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے جواہر الفقہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 231 اور 32 ہے۔ پھر حنفی فقہ کی جو کتاب ہے فتاویٰ شامی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 53، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارواء الغلیل۔ ان سب کتابوں میں کہا گیا کہ جس نے قرض لیا ہے یا تو وہ قرض واپس کرے اس کا، تاکہ وہ جانے اس کی زکوٰۃ جانے، یا وہ زکوٰۃ وہ دے گا۔ اب یہ کہ فروخت یا کاروبار کی نیت سے لیے گئے پلاٹ یا مکان کی زکوٰۃ موجودہ قیمت کے حساب سے دینی ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے۔ اگر آپ نے کوئی مکان خریدا، پلاٹ خریدا کہ میں نے جب بھی منافع ملا اس کو بیچ دینا ہے، تو اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی آپ کے مال زکوٰۃ میں۔ اگر کسی مکان یا پلاٹ کا مقدمہ چل رہا ہے
تو اس وقت وہ مکان یا پلاٹ جس کے قبضے میں ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ یعنی جو جس سرمایہ کو برت رہا ہے زکوٰۃ بھی وہی دے گا۔ اب ایک اور بات کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا زکوٰۃ دے دے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا بیوی کے پاس اس کے اپنے ذاتی زیور ہیں، یعنی اس کے جو والدین نے دیے تھے یا شوہر نے اس کو بطور تحفہ دے دیے، تو زکوٰۃ تو بیوی پر بنتی ہے، لیکن اگر اس کا خاوند زکوٰۃ دے دے، بیٹے کی زکوٰۃ باپ دے دے، باپ کی زکوٰۃ بیٹا دے دے، تو ایک دوسرے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان پر فرض ہونے والی زکوٰۃ ادا کر دے تو جس پر فرض تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہوں تو وہ جائیداد بن گئی ہے وراثت اولاد کی، لیکن وہ وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی۔ اس صورت میں جتنا جتنا کسی کے حصہ میں آتا ہے وراثت میں سے اس کا وہ حساب لگائیں گے۔ اگر وہ حد انصاف تک پہنچ جاتا ہے ان کے پاس مال، اس وراثت میں سے حصہ پلس جو ان کے پاس سونا چاندی روپے نقد جو بھی ہے اس کے پاس، تو پھر وہ اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ دیں گے، اگرچہ وہ وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ اپنے الگ الگ حصے کے اب مالک بن چکے ہیں، کیونکہ اسلامی طور پر وہ مالک بن چکے ہیں، اب قانونی طور پر ان کو اندراج ہونا باقی ہے۔ اب جو شخص صاحب نصاب تھا ایک یکم تاریخ کو وہ صاحب نصاب بن گیا، مثال کے طور پر ہم لگاتے ہیں کہ ایک سال کا اس نے یکم جنوری سے 31 دسمبر کے درمیان وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ یکم جنوری کو صاحب نصاب بن گیا، جون میں صاحب نصاب نہیں رہا، لیکن دسمبر کی 31 تاریخ یا 30 تاریخ کو اس کے پاس پھر مال آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اب وہ ٹوٹل پر زکوٰۃ دے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال میرا پاس ابھی ہے، کیونکہ ایک سال پہلے سے وہ صاحب نصاب چلا آ رہا ہے۔ جو آدمی سونے کا کاروبار کرتا ہے تو 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس ہو جائے، جو اس کی دکان میں ہے گھر میں ہے سارا، تو پھر وہ زکوٰۃ ٹوٹل پر دے گا۔ ہیرے جو ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہیرے ہیں، اگرچہ وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ آرڈر از آرڈر، جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ جو شیئرز ہیں سٹاک مارکیٹ کے، یہ بھی دولت کی ہی قسم ہے، اگرچہ وہ آپ کے پاس ایک پرچی ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ وہ فزیکل وہ شیئرز آپ کو نہیں ملتے۔ جب سے وہ CDC بن گئی ہے، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی بن گئی ہے، تو ان کے پاس ہی سارے شیئرز جمع ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کمپنی جب یہ شیئرز ایشو کرتی ہے تو اصل شیئرز ان کے پاس بینک کی طرح کا ادارہ ہے اسٹاک ایکسچینج کا، اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ کو صرف رسید ملتی ہے، ان شیئرز کی مارکیٹ ویلیو کا حساب لگایا جائے گا جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جس دن آپ کی دولت کو سال ہو گیا ہے، اس دن۔ سال سے مراد چاند کے حساب سے سال ہے، تو اس دن آپ اس کی مارکیٹ ویلیو کا حساب لگائیں گے اور شیئرز بھی آپ کے مال زکوٰۃ میں شامل ہوں گے۔ کسی نے ایک پلاٹ فیکٹری بنانے کے لیے خریدا، پھر کئی سالوں بعد اس کے پاس مال ہی نہیں آیا، کئی سال وہ اس کے پاس پڑا رہا، اس کا ارادہ تھا فیکٹری بناؤں گا، اس کے پاس پیسے نہیں آئے، وہ فیکٹری نہیں بنا سکا، اس نے اس کو بیچ دیا، تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس پر نہیں لگے گی۔ دو آدمی اگر ایسے اس طرح کاروبار کریں جس کو مضاربہ کہتے ہیں، کہ ایک آدمی انویسٹمنٹ کرے دوسرا آدمی کام کرے، تو زکوٰۃ اس نے دینی ہے جس کے پیسے ہیں۔ انویسٹمنٹ جس نے کی ہے، جس کو رب المال کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ دے گا۔ جو مضارب ہے وہ اپنا اس میں سے حصہ لے گا۔ اگر اس حصہ لینے کے بعد اس کے پاس بھی نصاب کی حد تک مال ہو جاتا ہے، جو سونا چاندی نقد رقم وغیرہ ملا کے اس کا پرافٹ کا حصہ، تو پھر وہ اپنے حصے کی زکوٰۃ دے گا، لیکن جو اصل انویسٹر ہے وہ اپنے ٹوٹل مال کی زکوٰۃ دے گا۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، اللہ ان سب پر رحمت فرمائے، وہ زیورات پر زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں، گھر میں جو پہننے کے زیور ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، اور اسی کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو سونے کا وہ کنگن وغیرہ پہنے وہ دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ان کے جی ہاں، پھر آپ نے پھر کوئی حرج نہیں، ورنہ یہ دوزخ کے کنگن ہوں گے۔ تو جو
अहादीस हैं वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के मौक़िफ़ की तायद करती हैं कि ज़ेवरात पर भी ज़कात है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट वगैरह उन जानवरों पर ज़कात है जो चरागाह में चलते हैं, जिनको बांध कर चारा ना डालना पड़े, जो अल्लाह की उगाई हुई घास खाते हैं। तो जिन लोगों को आप पालतू जानवर कहते हैं, घर में रख के खुद चारा ला के उनको खिलाते हैं, उन पर उनकी मालियत पर ज़कात नहीं है। उनसे जो आमदन होगी, दूध वगैरह जो आपने बेचा या कोई जानवर बेचा, वो आपके वो निसाब में शामिल हो जाएगा। वरना जो जानवर चरागाह में चरते हैं उनकी टोटल मालियत भी उस पर ज़कात होगी, अगर वो हद निसाब को पहुँच जाए। अगर किसी के पास ना कोई नकदी है ना कोई सोना है, लेकिन एक प्लाट उसके पास है जो उसने बराए फ़रोख्त लिया था, तो उसकी वो मार्केट वैल्यू लगवाएगा और उसका 1/40 उसको देगा। अगर किसी ने रकम बच्चियों की शादी के लिए अलग करके रखी हुई है तो उस पर भी ज़कात देनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकता कि ये सब बच्चियों की अलग अलग मैंने ये इतनी शादी के लिए, नहीं, अभी उसी की मिल्कियत है। जो ज़ेवर औरत को उसके वालिदैन ने दिया या खामद ने बतौर हक़ महर दिया या तोहफ़ा दिया, तो अगर वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा हो तो उसकी ज़कात देना औरत की ज़िम्मेदारी है, उसके खामद की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर औरत के और कोई ज़राए आमदन ना हो तब भी वो साहिब निसाब है, तो वो अपने ज़ेवर का कुछ हिस्सा बतौर ज़कात दे, 1/40 हिस्सा, या उसका खामद उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दे। तो ये उसका खामद का उस पर एहसान होगा, फ़र्ज़ वो उस खातून पर ही है। इसी तरह ये उशर है, फसल पर ज़कात जो है, उसमें जो फूल, कमाद, तंबाकू, सब्जियां वगैरह काश्त करने वाला रकम कमाने के लिए ऐसी फसलें बोते हैं जिसको कैश क्रॉप कहते हैं, उन पर उशर नहीं है। जो डायरेक्ट आप खा नहीं सकते और उसको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, पेरिशेबल चीज़ें, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं, जो ज़्यादा देर तक ज़ख़ीरा नहीं की जा सकती, उनको कहते हैं कैश क्रॉप। उनको बेचना पड़ता है फ़ौरन। बस सब्ज़ी है, अगर आप उसको 10 दिन रख छोड़ेंगे तो वो सिफर हो जाएगी उसकी वैल्यू वैसे ही। तो जिस चीज़ को आप बेच के पैसे कमाते हैं और बेचना पड़ना मजबूरी है उसकी, उसको कहते हैं कैश क्रॉप, नकदावर फसलें। उन पर उशर नहीं है, उनको बेचेंगे, जितने पैसे उससे हासिल होंगे वो उस माल में शामिल हो जाएंगे जो जिस पर ज़कात लागू होती है। और जो फसलें गंदम, जौ, चना, चावल जो खाने के लिए बोई जाती हैं और स्टोर हो सकती हैं, उन पर लगता है उशर। और उशर जो है सिर्फ उस पैदावार पर है जिसको साल भर ज़ख़ीरा कर सकें। जो ज़मीन बारानी है, बारिश के पानी से सैराब होती है, उस पर 1/10 उस फसल का देना पड़ेगा, यानी ये भी ज़कात है, उसको उशर कहते हैं। और जो ज़मीन नहरी पानी या पानी ख़रीद के उसको सैराब करते हैं, ये जो नहरी पानी है ये भी ख़रीदा जाता है गवर्नमेंट से, और हर 6 महीने के बाद ज़मींदार इसके पैसे देते हैं, जिसको मालिया या लगान कहते हैं। तो जो ज़मीन कीमतन लिए हुए पानी से सैराब होती है, उसकी पैदावार पर 1/20 ज़कात है, यानी निसफ उशर देना पड़ेगा। उशर भी ज़कात ही है, लेकिन शरअ में फ़र्क होने की वजह से 2 नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। अगर ज़मीन ठेका पर ली हो तो उसमें से उशर अदा करते वक्त ठेका की रकम आप माइनस नहीं कर सकते। क्यों? कुरान मजीद में सूरा अल-अनाम 6ठी सूरत है, 142 नंबर आता है। उस दिन अल्लाह पाक ने फरमाया जिस दिन फल तोड़ो उसी दिन उसमें से खुदा का हक भी अदा करो। यानी जितनी फसल हुई है उसके हिसाब से उशर देना पड़ेगा, चाहे वो पूरा उशर हो 1/10 हो बारानी का, चाहे वो निसफ उशर हो ये नहरी ज़मीन का, लेकिन उसमें से आप ठेके की रकम माइनस नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ज़कात की शरह मुख्तलिफ है, जिसके नाम भी मुख्तलिफ है। अगर किसी को कान हो उसके पास, यहाँ से मादनियात निकलती हैं, या उसको ख़जाना मिल जाए, ज़मीन में से उसको ख़जाना मिल गया, तो उस पर है खुमस। उस पर जो ज़कात है उसका नाम है खुमस। वो है कि उसका 1/5 अल्लाह की राह में उसको देना होगा,
جو خزانہ ملا ہے یہ معدنیات وہ نکالتا ہے. یہ بلوچستان کے پی کے وغیرہ میں بہت سے لوگ ہیں جن کی معدنیات کی کانیں اپنی ہیں، ان کی کوئلہ نکلتا ہے یا سونا نکلتا ہے یا دوسری چیزیں نکلتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہے 1/5 یعنی 20%. 1/10 زکوٰۃ یعنی عشر اس کھیتی پر ہے جو بارش کے پانی سے سیراب ہو. 1/20 زکوٰۃ یعنی نصف عشر اس کھیتی پر ہے جس پر کنویں یا نہری پانی خرید کر لگایا جائے، یعنی حکومت کو مالیہ لگان وغیرہ کی صورت میں ادائیگی کی جاتی ہے. اور 1/40 ربع عشر، عشر کا چوتھا حصہ 2.5%، وہ ہے نقد رقم، زیورات، سونے چاندی، ان سب پر. اب ہے کہ مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں، زکوٰۃ دینی کس کو ہے. یہ اللہ پاک نے سورۃ توبہ 9 نمبر سورت 60 نمبر آیت اس میں وہ 8 زکوٰۃ کے مصارف بیان فرما دیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ انما الصدقات، یہ جو زکوٰۃ وغیرہ کے چیزیں ہیں، للفقراء فقیر کے لیے، والمساکین مسکین کے لیے، والعاملین علیہا جو زکوٰۃ کلیکٹر ہیں، جو زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ لوگ جو نئے نئے دین میں داخل ہوئے ہیں ان کو دین میں پکا رکھنے کے لیے حکومت دیتی ہے ان کو، وفر رقاب اور غلام آزاد کرنے میں، اور والغارمین جن پر قرض بہت زیادہ ہو گیا ان کی جان چھڑانے میں، ان کا قرضہ ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر. کوئی مسافر ایسا ہے جس کے پاس اس کی جیب کٹ گئی یا اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا تو اس نے ابھی اپنے گھر نہیں وہ پہنچا، تو اس کی مدد بھی آپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر میں غنی ہو. تو یہ 8 مسافر یہ مصرف ہیں اس کے، فقراء، مساکین، کارکنان زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلاموں کی آزادی، قرض داروں کا قرض ادا کرنا اللہ کی راہ میں، اور مسافر کی مدد. اب یہ کہ ان مصارف میں سے سب سے بہترین مصرف کون سا ہے، اس کا کوئی مستقل معیار نہیں ہے. وقت کے حالات کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت غریب کو زیادہ دینا بہتر ہے، مسافر کو دینا بہتر ہے، کس کام میں خرچ کرنا اس وقت بہتر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اب یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی راہ میں، اس میں دین اسلام کو پھیلانا، دین اسلام کی مدد کرنا، لائبریریاں قائم کرنا، مسجدیں. فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا مظہر مسجد. اب ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، حالانکہ سب سے بڑا مظہر جو ہے دین اسلام کا، فی سبیل اللہ کا، وہ تو مسجد ہے. اللہ کی راہ کا سب سے بڑا، یہاں سے تو اللہ کی راہ شروع ہوتی ہے. تو یہ فتویٰ میں نے ریکویسٹ کی تھی اپنے اساتذہ سے، مفتی اعجاز صاحب جو جامعہ امدادیہ والے، ان سے بھی، جو ہمارے یونیورسٹی میں استاد ہیں ان سے بھی، تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں بھی بھیجا، یہ آج تک اس کا جواب نہیں آیا. کیونکہ اگر مسجد کو زکوٰۃ دینا شروع کر دی پھر مدرسے جو ہیں ان کے آمدن میں کمی آ جائے گی. لہٰذا کوئی فتویٰ نہیں دیا کسی نے بھی، اور نہ کو آگے بھیجتا ہے. میں ان سے بار بار کہتا ہوں یار میرا وہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتے تو آپ ان سے بات کر لیں. نہیں، کوئی نہیں، بات نہیں سنتا کوئی. تو فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا مظہر جو ہے یہ مسجد ہے. اسلامی لائبریری قائم کرنا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، دینی مدرسے، کتابیں شائع کرنا، علماء کو کتابیں لے کر دینا، بے شک وہ اپنے گھر میں غنی ہو. یہ بہت بڑا جہاد ہے فی سبیل اللہ. جہاد کیا ہے؟ انتہائی کوشش کرنا. یہ جو قتال اس کی آخری شکل ہے، تلوار سے یا بندوق سے جہاد کرنا، یہ اس کی آخری شکل ہے. پہلے تو بائی زبانی ہے، ہاتھ سے ہے، لکھ کر ہے، بول کر ہے، کتابوں سے ہے، علم سے ہے، دلیل سے ہے، یہ سارا جہاد ہی ہے. تو یہ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے پاس ان کے ہتھیار یعنی کتابیں ہوں گی تو وہ تحقیق کریں گے، وہ دین کا دفاع کر سکیں گے. ہر شخص علماء سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں امام ابن تیمیہ کے لیول کے مسئلے سناؤ، لیکن روٹی کمانے کے لیے لوگوں کو ٹیوشن پڑھاتا پھرتا ہے. وہ کیا سنائے گا؟ ایک ایک کتاب اب 1 لاکھ سے عام کتاب شروع ہوتی ہے. اب جو اچھی کتابیں ہیں وہ 1 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے، یہ عرب امارات میں وہ تفسیر چھپی ہے، اس کی ہیں 850 جلدیں. صرف سافٹ کاپی اس کی ایک بزرگ نے 30,000 میں لی ہے. تو
تو مولوی صاحب کو آپ کیا دیتے ہیں؟ کسی بھی مسجد میں پتہ کر لیں، 10-15 سال پہلے 4,000 دیتے تھے، اب 12-13,000 دیتے ہیں، اور مسئلہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ سناؤ جو ابن تیمیہ سے بھی 10 منٹ پہلے کا ہو۔ تو یہ سارا جو ہے فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اور یہ جو ہے کہ جہاد میں پیسے دینے یا مسجد کو دینے یا مولوی کو دینے یا آپ وقت کے مطابق طے کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی جہاد کے نام پر سب کا حق لے کے چلا جائے، اور جہاد وغیرہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور شیعہ علماء کا فتویٰ ہے کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حالت اضطرار یعنی مجبوری میں عام لوگ بھی سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جب سیدوں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نہ بیت المال سے ان کی مدد ہوتی ہو۔ زکوٰۃ کی رقم اشاعت دین کے کاموں میں صرف کی جا سکتی ہے، مثلاً دینی جلسے، کتابیں چھاپنا، زکوٰۃ کی ماد سے دینی کام کے لیے دینی جماعت کا دفتر، لائبریری، مسجد اور دوسرے رفاہی کام، یہ سارے کام فی سبیل اللہ کے ذیل میں آتے ہیں اور زکوٰۃ سے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دینی اشاعت کا کام کرنے والے ٹی وی چینل، ادارے، دینی اسکول، ان کو بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ دین پھیلا رہے ہوں، تاکہ کفر کے مقابلے میں اسلامی میڈیا اس کا مقابلہ کر سکے۔ اگر کسی آدمی کے پاس، اچھا یہ ذہن میں رکھنا کہ فطرانہ صرف مسکین کا حق ہے، کسی مدرسے کا حق نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ فطرانہ ابھی آئے گی عید انشاءاللہ تعالی، تو فطرانہ صرف اور صرف مسکین کا حق ہے، کسی مدرسے کا حق نہیں۔ یہ سارا مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کاروبار کرنے کے لیے دوسرے سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب آگے بات کریں رشتہ داروں کی زکوٰۃ۔ حقدار رشتہ دار کو چھوڑ کر دوسروں کو زکوٰۃ دینے والا خدا کے ہاں مجرم تصور ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات دی ہے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرنے کا، دوسرا رشتہ داری کا خیال کرنے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اب اچھا غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفلی خیرات وغیرہ اس کو دے سکتے ہیں۔ جو قریبی رشتہ دار ذرا ان کی سن لیں، سننا فرض ہے، ماننا فرض نہیں ہے، آپ کی مرضی کریں نہ کریں۔ اگر الگ روٹی پک رہی ہے، ان کا چولہا الگ ہے، شرط کیا ہے؟ جس کو دینی ہے زکوٰۃ، اس کی روٹی، اس کی کفالت وہ خود ہی کرتے ہوں، آپ کے زیر کفالت وہ نہ ہوں۔ زیر کفالت افراد کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا آدمی، وہ تو ذمہ داری ہے اس کی۔ اگر اس کی روٹی الگ چولہے پر پکتی ہے تو باپ بیٹے کو دے سکتا ہے، بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بیٹا ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ماں بیٹے کو دے سکتی ہے، ساس بہو کو دے سکتی ہے، بہو ساس کو دے سکتی ہے، سگے بہن بھائیوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان سب کا ثواب دگنا ہوگا۔ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا، تایا، ماموں، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے، سب سے پہلے اس کا خیال کریں، پھر دوسروں کو زکوٰۃ دیں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، بشرطے کہ ان کی روٹی الگ چولہے پر پکتی ہے، وہ اپنا الگ ہوں آپ سے۔ پھر اگر آپ کے زیر کفالت ہے تو پھر نہیں۔ زکوٰۃ صرف لولے لنگڑوں کا حق نہیں ہے، سفید پوش اگر مصیبت میں آ گیا تو اس کا بھی حق ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں کہ سائل ہی آئے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت نہ اپنے بہن بھائی کو بتانا ہے، نہ کسی بھی کو بھی زکوٰۃ دیتے وقت بتانا نہیں ہے یہ زکوٰۃ ہے، بہانے سے دے دو۔ کسی کی بچی کی شادی ہے آپ کے بہن بھائی کی، وہ حقدار ہے، تو اس کو آپ بہانہ بنا کے نا کہ یہ بیٹی کی شادی کے لیے ہماری طرف سے حصہ ہے، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہ امداد ہی کر رہے ہیں۔ وہ بعض دفعہ اپنے عزت نفس کی خاطر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے ہم واپس نہیں کر سکتے، ان کے یار جب ہوں گے تب دے دینا، یعنی بہانے سے ان کو دے دو۔ کسی کو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ یہ زکوٰۃ۔ آپ کی شادی شدہ بیٹی خامد کے گھر میں رہتی ہے اور خدا نخواستہ ان پر برا وقت آ گیا تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ نے کوئی نیکی کرنی ہو تو پلیز جو سب سے قریبی وہاں سے شروع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اعتکاف میں آپ اپنے پیروں کے پاس چلے جائیں اور وہاں پر جا کے ان کے ٹانگیں دباتے رہیں 10 دن 10 راتیں، اور آپ کے والد صاحب جو ہیں یا والدہ جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہیں بے چار۔ یہ تماشا بہت شروع ہوا ہے کہ جی میں پیر صاحب کے پاس اعتکاف کروں گا۔ پیر کو تو ہو سکتا کان پکڑوائے ہوں قیامت والے دن اللہ نے تم سے بھی پہلے۔ سب سے بڑا پیر تو والدین ہیں، ان کی خدمت کرو۔ تو یہ جو ڈرامہ شروع ہوا نا کہ اب جی میں نے اعتکاف فلاں صاحب کے پاس جا کے کرنا ہے، وہ بھائی ماں باپ کا خیال کر اللہ کے بندے،
کوئی نیکی کرنی ہے تو وہاں سے شروع کریں. تو یہ جو ہے نا کہ زکوٰۃ صرف بھوک سے بچانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو پاؤں پر بھی کھڑا کر سکتے ہیں آپ. تو کسی کی اتنی امداد کر دینا زکوٰۃ سے، ایک آدمی کر دے، زیادہ آدمی کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، تو بھائی یہ بہت بڑی نیکی ہے. جو ہسپتال زکوٰۃ سے چلتا ہو اس سے غیر مسلموں کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مؤلفۃ القلوب کی بات ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل رکھنا، یہ کرنا. جو اپنا قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں لوگ، چاہے وہ کھاتے پیتے ہوں لیکن ان پر قرضہ اتنا زیادہ اگر وہ ادا نہیں کر سکتے تو ان کی مدد بھی آپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی کوشش کی حد تک کوئی حقدار ڈھونڈنا ہے، اگر بعد میں وہ حقدار نہ بھی نکلا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں جھگڑوں کی بجائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالی بحث، بال کی کھال اتارنا، اور ایک نیا محاورہ سامنے آیا کہ خاش میں سراغ کرنا، یہ فضول کام چھوڑیں. ہر وقت مسئلے وہ پوچھیں گے حضرت آدم کے دور کے، ان سے پوچھو. ایک آدمی نے ایک دن جو میرے نہ کان کھانے شروع کر دے لگا تھا، بات پر بات وہ جوڑی آ رہا ہے. میں نے باتوں میں پوچھا کہ نماز پڑھتے، کہتا نہیں میں چل شاباش. مسئلے تم پوچھتے ہو بڑے بڑے بریک، نماز تم پڑھتے نہیں ہو. تو بھائی جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ قیامت والے دن مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ کان کھول کر سن لو، یہاں پر وہ مسلمان ہی ہے، اس کے ساتھ سارے کام مسلمانوں والے ہوں گے. کیوں؟ خود رسول کریم فیصلہ فرما گئے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کرتی ہے. تو جو یہاں پر نماز نہیں پڑھتا قیامت والے دن یا قبر میں وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا. تو بھائی عمل کی طرف آؤ، یہ جو بحث مباحثہ جھگڑے اس کو چھوڑو. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.